بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، اردو گرامر میں آج ہم ایک نئے عنوان کا آغاز کریں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ بچوں، معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم نکرہ مطلب عام نام، وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں، مثلا آدمی، مسجد، دریا، شہر وغیرہ۔ اسم معرفہ مطلب خاص نام، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، مثلا قائد اعظم، مسجد نبوی، دریائے راوی اور کراچی وغیرہ۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو مزید سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک آدمی ہے، تو بچوں دنیا میں بہت سے آدمی ہیں، یہ کوئی مخصوص پہچان نہیں ہے کسی آدمی کی، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، تو جیسا کہ بچوں آپ لوگ جانتے ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں اور پوری دنیا میں صرف ایک ہی قائد اعظم محمد علی جناح ہے، تو یہ اسم خاص یعنی اسم معرفہ ہے۔ یہ ایک مسجد ہے، تو جیسا کہ بچوں دنیا میں بہت ساری مسجدیں ہیں، یہ کوئی مخصوص مسجد نہیں ہے، اس لیے یہ بھی اسم نکرہ یعنی اسم عام ہے۔ یہ مسجد نبوی ہے، جیسا کہ بچوں آپ لوگ جانتے ہو کہ پوری دنیا میں مسجد نبوی بس ایک ہی ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ ہے۔ یہ ایک دریا ہے، تو بچوں دنیا میں بہت سارے دریا ہیں، یہ کوئی خاص یا مخصوص نہیں ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے۔ یہ دریائے راوی ہے، بچوں اس کا ایک مخصوص نام ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ ہے۔ یہ ایک شہر ہے، تو بچوں دنیا میں بہت سارے شہر ہیں، اس کی کوئی خاص پہچان یا نام نہیں ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے، بچوں دیکھیں اب اس شہر کا ایک مخصوص نام ہے جو کہ اس کی پہچان ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ ہے۔ بچوں یہاں ہم نے کچھ فقرات دیے ہیں جنہیں آپ اپنی کاپی پر اتاریں گے، اور ایسے ہی اسم نکرہ اور اسم معرفہ کا کالم بنا کر ان فقرات میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ تلاش کر کے الگ الگ کالم میں لکھیں گے۔ بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔